مجھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو ہر چیز 3 دن میں منوا لیتا ہوں، دیر ہو جائے تو 9 دن، دیر ہو جائے تو 11 دن۔ کہا 11 دن میری آخری، اس نے جو لفظ کہا نا وہ اچھا لگا مجھے لفظ، 11 دن میں میری آخری سیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد میری سیٹی گم ہو جاتی ہے، وسل ہوتی نہیں، وسل سیٹی، اس کے بعد گم ہو جاتی، یعنی پھر مجھے بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس 11 دنوں میں میرا کام ہو جاتا ہے۔ کون سی چیزیں آپ نے بتائے نہیں تھے؟ 2 نفل پڑھیں، 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، اس طرح 12,000 اور 12 دوگانے بتائے نہیں تھے؟ ہاں، میرے تو کام بن جاتا ہے، میرا تو ان نفلوں پہ اتنا یقین ہے۔ کہنے لگے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، یہ بتا دوں۔ اور پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے آپ کی بات مجھے ہر جگہ کام آتی ہے، وہ یقین والے اور دھیان والے، بس یقین والے اور دھیان والے یہ نفل، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، اس کے ساتھ اللہ نے عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں، جو کرے گا اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے، لکھ لے اپنے نوشتے پہ، لوح محفوظ پہ، جا خود لکھ لے۔ تو یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نا، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتا ہے، اللہ کہتا ہے جا خود لکھ لے۔ اور یہ نفل، چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ناکامی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کے مسائل ہیں، کوئی رشتوں کے مسائل ہیں، دکھ کا غم سہنا ہے، تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ ہی سہ لے۔ 2 نفل دھیان والے پڑھے، حاجت کی نیت سے توجہ والے پڑھے، اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے اوپر ایک چیز کھلی، کس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے نا ایک چیز کھلی، وہ یہ کھلی، اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسمی ان کے استحضار سے پڑھیں گے، اس کی طاقت لاکھ، ہزار، کروڑ، ارب بڑھ جاتی۔ اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھ لیں، وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا، گھنٹہ اور لگ جائے گا، دکھی تو ویسے ہیں، دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے، تو ایک دکھ اور لے لیں پڑھائی کا، توجہ کا۔ کیوں؟ توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے۔ ایک درویش تھے، انہوں نے 700 والیوم، 700 جلدیں لکھی صرف بسم اللہ کی با پہ، کہ بسم اللہ کی با کے اندر کیا کائنات کے راز پوشیدہ ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے اولاد نہیں ہے، جائیداد بہت ہے، اور میرے قریب والوں کی جائیداد پہ نظر ہے، حتیٰ کہ میرے رشتہ داروں نے جائیداد تقسیم کر بھی لی ہے، وہ تیرا، یہ بڑا ہو گیا ہے، وہ میرا، وہ تیرا، وہ میرا۔ اگر آپ کو ایک عمل بتاؤں جس میں ہے مشقت، اس کو کر لیں، روز کر لیں، تیسرے دن کر لیں، ہفتے میں 1 بار کر لیں، اور اس کو چند بار کر لیں، پر کریں ایسے کہ ہڈیاں بھی تھک جائیں، جسم بھی تھک جائے، دماغ بھی تھک جائے، حلق بھی خشک ہو جائے، اس عمل کی مشقت کا اثر۔ اور اگر اس عمل کی مشقت کا اثر تیرے جسم پہ نہیں ہے، پھر سمجھ لے کہ عمل عرشوں پہ نہیں گیا، بس آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے۔ میں نے اس کو یہ سمجھا دی۔ آج بھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا، ان کا کام بنا یہی نفل، انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا۔ آپ اگر میں انہیں کہہ دیتا کہ بالکل آسان عمل ہے تو وہ تھوڑی سی مشقت میں خود چھوڑ دیتے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، پڑھنے میں، یکسوئی میں، اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، یکسوئی میں لیں۔ انہیں میری بات سمجھ آ گئی، میں نے سمجھایا،
اور جب اس عمل کی، اب ذرا غور سے سنیں جو میں آپ کو اپنا راز بتا رہا تھا، اب آپ کو سمجھ آئے گا، جب اس عمل کی مشقت اپنے دل پہ، توجہ پہ، دھیان پہ، ذہن پہ، دل پہ، پٹھوں پہ لیں گے، پھر اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار کھلیں گے۔ کیا لفظ کہا میں نے؟ اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار، راز کھلیں گے، راز، ہاں ہاں کھلیں گے۔ پھر اللہ کی جیتی جاگتی حیرت انگیز مدد جیگتی جاگتی آنکھوں سے نظر آنا گا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں ایک پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزار جو پورا کرنا ہے، ہزار جو پورا کرنا ہے۔ ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی با، اس کی سین، اس کی میم، اس کا ایک ایک حرف اور لفظ اللہ، اور اس کا الرحمن اور اس کا الرحیم، اور اس کی فیض اور اس کی خیر اور اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی کیفیات میرے اندر ایسے اترتی چلی جائیں، اترتی چلی جائیں۔ درمیان میں وضو کی حاجت ہے، وضو تازہ بنا لے، پانی پینے کی چاہت ہے کو پانی پی لے، پر اس کو توجہ ہو، اونگ نہ ہو، نیند نہ ہو اور غفلت نہ ہو۔ یہ میرے اوپر چیز اللہ نے کھولی اپنے نام کی برکت سے، یہ کھولی، اور اس کو اس توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس توجہ کے ساتھ بس پڑھیں ڈوب کے، نہ ادھر دھیان، نہ ادھر توجہ، نہ موبائل ساتھ ہو، نہ کلاک سامنے ہو، نہ گھڑی سامنے ہو، نہ کسی کی آواز کانوں میں ہو، کچھ بھی نہ ہو، یکسوئی، 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 کوئی چیز سامنے نہ۔ ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، وقت زیادہ لگ جائے گا، بس جب دل کو سمجھائیں گے نا، یہ نفل عرشوں سے فیصلہ کرواتے ہیں۔